Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब साराय जोहरी आदात पार्ट 3. मुबादियात. छोटी तब्दीलियों से बड़ा फ़र्क क्यों पड़ता है. नंबर 1. एटमी आदात की हैरान कुन कुव्वत. सन 2030 में एक रोज़ ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत बदल गई. ग्रेट ब्रिटेन में पेशा वाराना साइकिलिंग का इंतज़ाम व इंसराम करने वाले इस इदारे ने हाल ही में ब्रेल्सफोर्ड को अपने नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर भर्ती किया था. इस वक्त लगभग 100 साल से बरतानिया उज़्मा के पेशावर साइकिलिस्ट औसत दर्जे की कारकर्दगी का मुजाहरा करते चले आ रहे थे. सन 1908 से बरतानवी सवारों ने ओलंपिक्स में सिर्फ एक तलाई तमगा जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में इनकी कारकर्दगी इससे भी बुरी रही थी. 110 सालों में किसी बरतानवी साइकिलिस्ट ने यह मुकाबला नहीं जीता था. सच तो यह है कि बरतानवी सवारों की कारकर्दगी इतनी गैर मुतासिर कुन थी कि साइकिलें बनाने वाले यूरोप के एक बड़े इदारे ने टीम को अपनी साइकिलें फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर दूसरे पेशावर खिलाड़ियों ने बरतानवियों को इनकी साइकिल इस्तेमाल करते हुए देखा तो फ़रोख्त पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. ब्रेल्सफोर्ड को इसलिए लाया गया था कि वो ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नई राह पर गामज़न करे. इसे दूसरे कोचेस से मुनफरिद बनाने वाली चीज़ इस हिकमत अमली के साथ इसकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी थी जिसे वो छोटे छोटे फ़वाइद का मजमुआ का नाम देता था. एक ऐसा फ़लसफ़ा जिसके तहत आप अपने किए हर काम में बेहतरी की छोटी से छोटी गुंजाइश की भी तलाश में रहते हैं. ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, सारे असूल का जन्म इस ख्याल से हुआ कि अगर आप साइकिल सवारी में लगने वाली हर चीज़ को अलग अलग करके देखें और फिर इसमें 1% बेहतरी ले आएं, तो फिर इन सब को यकजा करने के बाद आपको बेहतरी की खासी बड़ी मिकदार हासिल हो जाएगी. ब्रेल्सफोर्ड और इसके कोचेस ने वो छोटे छोटे रद्दोबदल करने से आगाज़ किया जिनकी तवक्का आप हर पेशावर साइकिलिंग टीम से करते हैं. उन्होंने साइकिल की नशिस्तों को ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए इन्हें अस्सर-ए-नो डिज़ाइन किया और टायरों की गिरफ्त बेहतर करने के लिए इन पर अल्कोहल की रगड़ाई की. उन्होंने साइकिल सवारों से कहा कि सवारी के दौरान उज़लात के दर्जा हरारत को मिसाली सतह पर रखने के लिए ऐसे ओवरशॉट्स पहने जिन्हें बरक़ी तवानाई से गर्म किया गया हो और किसी मखसूस वर्जिश पर हर सवार के रद्द अमल की निगरानी के लिए बायो फीडबैक के सेंसर इस्तेमाल किए. उन्होंने एक सुरंग के बाद विंड टनल में मुख्तलिफ कपड़ों की आजमाइश की और अपने सवारों को अंडरवेयर रेसिंग सूट पहनवाए जो कि ज़्यादा हल्के और हवा का खिंचाव कम करने में ज़्यादा कारगर साबित हुए. मगर वो यहाँ नहीं रुके. ब्रेल्सफोर्ड और इसकी टीम ने नज़रअंदाज करदा और गैर मुतवक्के शोबों में 1% की बेहतरी तलाश करने का अमल जारी रखा. उन्होंने मसाज के लिए मुख्तलिफ तरह के जेल इस्तेमाल किए ताकि पता चले कि उज़लात की तेज़ रफ्तार बहाली में किसकी कारकर्दगी बेहतर है. अपने सवारों को नज़ला ज़ुकाम होने के इम्कानात कम करने के लिए हाथ धोने का बेहतरीन तरीका बनाने के लिए एक सर्जन की खिदमत हासिल की गई. उन्होंने हर सवार के लिए ऐसे तकिए और गद्दे मुंतखब किए जो इसे रात भर की बेहतरीन नींद फराहम कर सकते थे. उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को भी सफ़ेद रंग कर दिया जिससे गर्द के इन ज़रात को देखना भी आसान हो गया जो अमूमन नज़रों में आ जाने से रह जाते हैं लेकिन बड़ी उम्दा ट्यूनिंग के हामिल साइकिलों की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकते हैं. जूं जूं ये और इन जैसी सैकड़ों दीगर बेहतरियाँ इकट्ठी हुईं तो लोगों की सोच से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार नताइज हासिल होने लगे. ब्रेल्सफोर्ड के ओहदा संभालने के महज 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बरतानवी साइकिलिस्ट टीम रोड और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबलों में गालिब रही, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तलाई तमगों में से एक गैर मामूली तादाद में यानी 60% जीत लिए. 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में मुनक्किद हुए तो बरतानवियों ने मज़ीद बुलंद मयार कायम करते हुए ओलंपिक के 9 नए रिकॉर्ड बनाए और 7 आलमी रिकॉर्ड कायम किए. इसी साल ब्रेडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाला पहला बरतानवी साइकिलिस्ट बन गया. अगले साल इसके टीम का साथी क्रिस फ्रॉम ये रेस जीता और
سن 2015، 16 اور 17 میں بھی یہ اعزاز اس کے حصے میں آیا، یعنی ٹور ڈی فرانس کے 6 سالوں میں سے 5 سال برطانوی ٹیم فاتح رہی۔ 2007 سے 2017 تک کے 10 سالہ دور میں برطانوی سائیکل سواروں نے 178 عالمی مقابلے جیتے اور اولمپک یا پیرا اولمپک جسمانی معذوریوں کے حامل کھلاڑیوں کے اولمپکس میں 66 تمغے حاصل کیے اور 5 مرتبہ ٹور ڈی فرانس جیتی۔ سائیکل سواروں کی تاریخ میں اسے کسی ایک ٹیم کے لیے سب سے زیادہ کامیاب دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اوسط درجے کے کھلاڑیوں پر مشتمل ایک ٹیم عالمی چیمپئن کھلاڑیوں کی ٹیم کیسے بن گئی، وہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے جن کے بارے میں پہلی نظر میں ہی خیال آتا ہے کہ ان سے پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ فرق بھی تھوڑا سا ہی ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بہتریاں اکٹھی ہو کر ایسے غیر معمولی نتائج میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس طرز عمل کو آپ اپنی زندگی میں کیسے دہرا سکتے ہیں۔ چھوٹی عادتوں سے بڑا فرق کیوں پڑتا ہے؟ کسی فیصلہ کن لمحے کو حد سے زیادہ اہمیت دینا اور روزمرہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی بہتریوں کی قدر و قیمت کو کم آنکنا بہت آسان ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو یقین دلاتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق وزن گھٹانے سے ہو، کاروبار جمانے سے ہو، کتاب لکھنے سے ہو، چیمپئن شپ جیتنے سے ہو، یا کوئی بھی دوسرا ہدف حاصل کرنے سے۔ ہم خود پر دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ کوئی بہت بڑی بہتری لا سکیں جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرے۔ اس کے مقابلے میں 1% بہتری حاصل کرنا کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو یہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن یہ کہیں زیادہ معنی خیز ثابت ہو سکتی ہے، خصوصاً طویل عرصے میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بہتری جو فرق لا سکتی ہے، ذرا دیکھیے اس کا حساب کتاب کیا بنتا ہے۔ اگر آپ 1 سال تک روزانہ 1% بہتری حاصل کر سکیں تو سال ختم ہونے تک آپ موجودہ کیفیت سے 73 گنا زیادہ بہتر ہو چکے ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ 1 سال تک ہر روز 1% بدتری کی طرف چلے جائیں تو ہوتے ہوتے آپ کا زوال 0 کی حد کو چھونے لگے گا۔ ایک چھوٹی سی فتح یا ایک چھوٹے سے دھچکے سے جس عمل کا آغاز ہوتا ہے وہ ہوتے ہوتے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ عادات شخصی بہتری کا مرکب منافع ہوتی ہیں۔ جیسے مرکب منافع کے ذریعے پیسہ دگنا تگنا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح آپ کی عادات کے اثرات ہر مرتبہ کی دہرائی کے ساتھ دگنے تگنے ہوتے جاتے ہیں۔ ایک دن کی کارکردگی دیکھیں گے، ان سے بالکل موہوم سا فرق پڑتا ہوا نظر آئے گا، اور لیکن مہینوں یا سالوں کی تکرار کے بعد ان سے حاصل ہونے والا اثر بہت بڑا اور وسیع ہو سکتا ہے۔ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب 2، 5 یا شاید 10 سال بعد آپ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ تب اچھی عادتوں کی قیمت اور بری عادتوں کے نقصان کا درمیانی فرق چونکا دینے کی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس تصور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس وقت ان سے کچھ زیادہ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر آپ اب تھوڑے سے پیسے بچائیں گے تو کروڑ پتی نہیں بن جائیں گے۔ اگر آپ 3 دن مسلسل ورزش کریں گے تو بھی آپ کا جسم سڈول نہیں ہوگا۔ اگر آپ آج رات 1 گھنٹے کے لیے چینی زبان پڑھیں گے تو اس میں ماہر نہیں بن جائیں گے، ہم چند تبدیلیاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ نتائج جلدی حاصل نہیں ہوتے اس لیے ہم پھر سے پرانے معمولات کی طرف آ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے تبدیلی کی سست رفتار کی وجہ سے اکثر بری عادت بھی نظروں میں آنے سے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ آج ایک غیر صحت بخش کھانا کھائیں گے تو ترازو کے پلڑوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج رات آپ دیر تک کام کریں گے اور اپنے گھر والوں کو نظر انداز کریں گے تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ ٹال مٹول سے کام لیں اور اپنا کام کل تک کے لیے ملتوی کر دیں تو عمومی حالات میں آپ کو اسے ختم کرنے کا وقت بعد میں بھی مل جائے گا۔ ایک اکلوتے فیصلے کو نظر انداز کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم ہر روز 1% غلطیوں کو دہراتے چلے جاتے ہیں، غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ارتکاب بار بار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کے جواز تراشتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے مل جل کر زہریلے نتائج کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ کئی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا جمع ہو جانا، یعنی یہاں وہاں 1% کی بدتری پیدا ہونا ہی آگے چل کر ایک مسئلے کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ اپنی عادت میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے
وہی اثر پیدا ہوتا ہے جو ایک طیارے کے روٹ میں چند ڈگریز کا فرق پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ لاس اینجلس سے نیو یارک سٹی کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ اگر لاس اینجلس ایئرپورٹ سے اڑنے والا پائلٹ اپنی رخ صرف 3.5 ڈگری جنوب کی طرف کر لیتا ہے تو وہ نیو یارک کی بجائے واشنگٹن ڈی سی پہنچ جائے گا۔ ٹیک آف کرنے کے وقت ایسی چھوٹی سی تبدیلی کا نگاہوں میں آنا محال ہوتا ہے۔ طیارے کی چونچ صرف چند فٹ حرکت کرتی ہے، لیکن جب پورے امریکہ کا فاصلہ طے کرنا ہو تو آپ سینکڑوں میل دور جا کر اترتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی روزمرہ کی عادتوں میں چھوٹی سی تبدیلی آپ کی زندگی کو ایک بڑی مختلف منزل تک لے جا سکتی ہے۔ ایسا فیصلہ جو 1% بہتر یا 1% بدتر ہو، اس لمحے غیر اہم معلوم ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر کے لمحوں کا محیط طے کرتے کرتے ایسے فیصلے آپ کیا ہیں اور کیا ہو سکتے تھے کے درمیان کا فرق بن جاتے ہیں۔ کامیابی روزمرہ کی عادتوں سے ملتی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہونے والی کایا پلٹ سے نہیں۔ یہ کہہ چکنے کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت آپ کتنے کامیاب یا ناکام ہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کی عادتیں آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈال رہی ہیں یا نہیں۔ آپ کو اپنے موجودہ نتائج سے زیادہ اپنے موجودہ راستے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کروڑ پتی ہیں لیکن ہر ماہ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ غلط راستے پر ہیں۔ اگر آپ کی خرچے کی عادت تبدیل نہیں ہوگی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ قلاش ہیں لیکن ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچا لیتے ہیں تو پھر مالی طور پر آزادی حاصل کر لینے کی راہ پر ہیں۔ چاہے آپ کی رفتار آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، آپ کے نتائج آپ کی عادات کا محصول ہیں۔ آپ کی کل دولت آپ کی مالی عادات کا محصول ہیں۔ آپ کا وزن آپ کے کھانے پینے کی عادات کا محصول ہے۔ آپ کا علم آپ کے سیکھنے کی عادات کا محصول ہے۔ آپ کا کاٹ کباڑ آپ کی صفائی ستھرائی کرنے کی عادت کا محصول ہے۔ آپ جو دہراتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ اگر آپ یہ پیش گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کہاں جا کر رکیں گے تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے منافعوں یا چھوٹے چھوٹے نقصانات کے خط منحنی کرو کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے روزمرہ کے فیصلے 10 یا 20 سال جمع ہو کر کیا رنگ لائیں گے۔ کیا آپ ہر ماہ جتنا کماتے ہیں اس سے کم خرچ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہر ہفتے ورزش گاہ جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہر روز کتابیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں؟ ایسی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں آپ کے مستقبل کے روپ کا تعین کرتی ہیں۔ وقت کامیابی اور ناکامی کے بیچ کے فرق کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے اسے دگنا تگنا کر دے گا۔ اچھی عادات وقت کو آپ کا اتحادی بنا دیتی ہیں، بری عادات وقت کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ عادات 2 دھاری تلوار کی طرح ہیں۔ بری عادات اتنی ہی آسانی سے آپ کو کاٹ سکتی ہیں جتنی آسانی سے اچھی عادات آپ کو بڑا بنا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفصیلات کو سمجھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عادات کیسے کام کرتی ہیں اور انہیں اپنی پسند کے مطابق کیسے ترتیب دینا ہے تاکہ آپ تلوار کے خطرناک حصے سے بچ سکیں۔ ادب سرائے۔